السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ پیارے دوستوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری طبیعت ناشاز ہے، آپ لوگ میرے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت یابی عطا فرمائے۔ آئیے مختصر سا بیان ہے، اس کو تھوڑا ہم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ کل بھی سبق ہم اپلوڈ نہ کر سکے تھے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا سبق جو ہے رک جائے اور بند ہو جائے، اس لیے اور آئیے برکت کے طور پہ ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ میرے ایگزام کی تیاری چل رہی ہے، اگلے مہینے میں میرا امتحان ہے، تو ممکن ہے کہ کسی دن میں ویڈیو نہ بھیج پاؤں، اور کوشش یہ رہے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ آپ حضرات ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہم اپنے امتحانات کی تیاریاں بحسن خوبی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امتحان میں بہترین نمبروں سے کامیاب فرمائے۔ فرماتے ہیں اجزائے حملیہ کا بیان۔ اجزائے حملیہ کا بیان یعنی قضیہ حملیہ کے اندر جو جز تھے ان کا بیان۔ جز سے مراد یعنی جن سے قضیہ حملیہ مرکب ہے۔ قضیہ حملیہ مرکب کس سے ہے؟ قضیہ حملیہ موضوع سے مرکب ہے، محمول سے مرکب ہے، اور اس موضوع اور محمول کے درمیان جو تعلق پیدا کرنے والا رابطہ ہے اس سے مرکب ہے۔ جیسے میں ایک مثال آپ کو دوں کہ زید عالم ہے، اس مثال میں زید جو ہے، اب یہ چونکہ قضیہ حملیہ ہے، زید عالم ہے، یہ قضیہ حملیہ ہے، کیونکہ عالم کا حمل، عالم کا حکم زید پر لگ رہا ہے، تو یہ قضیہ حملیہ ہوا۔ اب اس قضیہ حملیہ کے اندر زید اور عالم کو جس نے جوڑا وہ آپ کو اردو کے اندر دکھ رہا ہے۔ ہم اگر کہیں زید عالم تو آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ زید عالم تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ زید عالم کا کیا مطلب؟ زید عالم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ لیکن ہم وہیں پر کہیں زید عالم ہے تو لفظ ہے نے میری بات کو مکمل کر دیا۔ تو یہ تو اردو میں ہے کہ لفظ ہے ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صرف اور صرف زید اور عالم کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عالم کو زید سے یا زید کو عالم سے جوڑنے کے لیے اس ہے کا ہونا ضروری ہے اردو میں۔ اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی زید عالم میں بھی یہ جوڑنے والی نسبت موجود ہوتی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن دراصل زید عالم، یہ زید عالم نہیں ہوتا ہے، بلکہ زید ہوا عالم۔ زید کون ہے؟ وہ عالم ہے۔ تو زید کو عالم کے ساتھ اور عالم کو زید کے ساتھ جس نے رابطہ کروایا، جس نے تعلق پیدا کیا، وہ ہوا ہے، لیکن عربی میں ہم اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قضیہ حملیہ جو ہے وہ صرف دو جزوں سے مرکب نہیں ہوتی ہے، بلکہ قضیہ حملیہ کے لیے تین جز کا ہونا ضروری ہے۔ ایک موضوع جیسے کہ زید، ایک محمول جیسے کہ عالم، اور ایک لفظ ہوا۔ جب اتنے جز ہوں گے تب قضیہ حملیہ کی ترکیب ہوگی۔ اگر ان میں سے
ایک بھی نہیں ہے تو قضیہ حملیہ کی ترکیب نہیں ہوگی، اور انہی تینوں جز کو اجزائے حملیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سبق آج بیان کریں گے انہی اجزاء کے تعلق سے بیان کریں گے۔ بیشتر باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور یہی ساری باتیں اب کتاب کے اندر صاحب کتاب پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ چلیے کتاب دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اجزائے حملیہ کا بیان۔ قضیہ حملیہ 3 جز سے تیار ہوتا ہے۔ ہم نے کہا قضیہ حملیہ کی 3 جز سے ترکیب ہوتی ہے، 3 جز سے مرکب ہوتا ہے، انہوں نے کہا تیار ہوتا ہے، بات ایک ہی ہے۔ نمبر 1 موضوع، نمبر 2 محمول، نمبر 3 نسبت تامہ خبریہ۔ نسبت تامہ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اسی ہے نے یا اسی ہوا نے، اگر فارسی ہے تو اسی است نے موضوع اور محمول کو جو ہے قضیہ حملیہ تامہ بنایا ہے۔ اور خبریہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ قضیہ حملیہ در حقیقت جملہ خبریہ ہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو تامہ خبریہ، نسبت تامہ خبریہ بھی کہتے ہیں۔ ارے موضوع محمول نسبت تامہ خبریہ 3 جزوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک موضوع، دوسرا محمول، تیسرا نسبت تامہ خبریہ۔ اب کریں جو لفظ نسبت تامہ خبریہ پر دلالت کرتا ہے اسے رابطہ کہتے ہیں۔ رابطہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو رابطہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے کیا ہے ملا دے، ایک کو دوسرے کے ساتھ کیا کرتے جوڑ دے۔ تو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانے والے کو، ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے والے کو رابط کہتے ہیں، اور یہ کام چونکہ یہاں پر ہوا کر رہا ہے اس وجہ سے اس کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ کہیں جو لفظ نسبت تامہ خبریہ پر دلالت کرتا ہے اسے رابطہ کہتے ہیں۔ مثلا زید ہوا عالم میں زیدن، زیدن ہوا عالم میں زیدن موضوع، عالم محمول، اور ہوا رابطہ ہے جو نسبت تامہ خبریہ ایجابیہ پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی یہ بتاتا ہے، نسبت تامہ خبریہ ایجابیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا یہ بتاتا ہے کہ عالم جو ہے وہ زید ہے۔ تو چونکہ یہ نسبت کو تام کرنے کے لیے آتا ہے، اگر ہم صرف کہہ دیں زید عالم تو کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ہم کہیں زیدن ہوا عالم، زید جو ہے وہ عالم ہی ہے، تو ہم چونکہ زید کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ زید عالم ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، چونکہ یہاں پر ہم خبر دے رہے ہیں اور خبر یہاں پر عالم ہونے کی دے رہے ہیں، تو اس بنیاد پر یہ ایجابی ہے، یعنی یہ موجبہ بھی ہے، تو اس کو ایجابیہ بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ خبر دے رہے ہیں تو اس کو خبریہ بھی کہتے ہیں، اور چونکہ یہ ایسی چیز کی خبر دے رہے ہیں جو یہ بات تام ہے، پوری ہے، اس وجہ سے اس کو تامہ کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جو نسبت تامہ خبریہ ایجابیہ پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایجابیہ اور سلبیہ پڑھ لیا تھا۔ ایجابیہ یعنی مثبت کو کہتے ہیں، اور سلبیہ یعنی منفی کو کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ بکرن لیسا بجاہلن میں بکرن موضوع، جاہلن جو ہے یہ محمول ہے، اور لفظ لیسا جو ہے یہ رابطہ ہے جو نسبت تامہ خبریہ سلبیہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ خبر اس میں بھی دے رہا ہے کہ بکر جاہل نہیں ہے، تو لیسا یہاں پر بکر کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو بکر ہے نا یہ جاہل نہیں ہے، تو لیسا نے بکر کو جاہل کے ساتھ، یا لیسا نے جاہل کو بکر کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس حکم کو اس نے ثابت کیا کہ دیکھیے ایسا ہے یہ جو بکر ہے نا یہ جاہل نہیں ہے، تو یہاں پر اس لیسا نے خبر دیا، لیسا کے ذریعے سے میں پتہ چلا کہ جو ہے یہ بکر جاہل نہیں ہے، تو یہاں پر لیسا کے ذریعے سے نفی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ رابطہ جو ہے نفی کا رابطہ ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے، نسبت سلبیہ خبریہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وہی انہوں نے کہا محمول اور لفظ لیسا رابطہ ہے جو نسبت تامہ خبریہ سلبیہ پر دلالت کرتا ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں جاننا چاہیے کہ رابطہ کو کبھی حذف کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا نا عربی کے اندر اکثر و بیشتر آپ دیکھیں ہوں گے کہ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ رابطہ کو کبھی حذف کر دیتے ہیں، جیسے کہ زیدن عالم میں رابطہ محذوف ہے۔ اب سوال جواب کے طرز پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیے عربی میں تو آپ نے بیان کر دیا کہ رابطہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور چونکہ نسبت تامہ خبریہ وغیرہ یہ سب اردو اور فارسی میں بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کہا زید عالم است، زید عالم ہے،
تو اب ایسی صورت میں یہاں پر بھی تو رابطہ ہونا چاہیے. اسی پوچھ رہے ہیں کہ عربی میں تو سمجھ آ گیا کہ رابطہ یعنی موضوع کو محمول کے ساتھ یا محمول کو موضوع کے ساتھ جوڑنے والا ہوا ہے, لیکن فارسی اور عربی میں کون ہوتا ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں سوال, اردو اور فارسی میں نسبت خبریہ ایجابیہ اور نسبت خبریہ سلبیہ پر کون سا لفظ دلالت کرتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جواب, اردو میں لفظ ہے اور فارسی میں لفظ است نسبت خبریہ ایجابیہ پر دلالت کرتا ہے. جیسے کہ زید کھڑا ہے, جن لوگوں نے تعمیر قواعد اور عروض الادب وغیرہ پڑھا ہوگا ان کے لیے بات بہت آسان ہوگی, ان کے لیے کچھ سمجھانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں لفظ اردو, ہاں اردو میں لفظ ہے اور فارسی میں لفظ است نسبت خبریہ ایجابیہ پر دلالت کرتا ہے. جیسے زید کھڑا ہے, خالد جوان است میں ہے اور است نسبت ایجابیہ خبریہ پر دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایجابیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہے یہ مثبت یعنی ہونے کو ثابت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور خبریہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی کے ذریعے سے ہمیں خبر مل رہی ہے. یوں ہی اردو میں نہیں اور فارسی میں نیز نسبت خبریہ سلبیہ پر دلالت کرتا ہے. جیسے خالد جاہل نہیں, زید ہوشیار نیز میں نہیں اور نیز نسبت خبریہ سلبیہ پر دلالت کرتا ہے, کیونکہ یہ نیز اور نہیں ہی بتا رہے ہیں کہ فلاں جاہل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آج کا سبق بس اتنا آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ تعالی کل ہم تصورات کل انشاءاللہ تعالی تصور و تصدیق کا تفصیلی بیان, آپ نے صرف پیچھے جو شروعات میں آپ نے صرف اور صرف جو ہے اس کی تعریف پڑھی تھی, اور یہاں سے انشاءاللہ تعالی تصور و تصدیق کا تفصیلی بیان صاحب کتاب شروع کریں گے. انشاءاللہ تعالی کل اس کو ہم شروع پڑھائیں گے. آپ لوگ ہمارے حق میں دعا کریں, اللہ تعالی ہماری طبیعت کو جلد از جلد شفائے کاملہ اور شفائے کاملہ دائمہ مستمرہ بخشے, اور ہم آپ کے سامنے ایسے ہی خوش دلی کے ساتھ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.